یہ اس کی زندگی ہے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور یہ کب تک رہے گی اللہ جانے کب تک رہے گی۔ ہاتھ نعمت ہیں، صحت کو غنیمت سمجھے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کس سے پہلے؟ بیماری سے۔ فراغت کو غنیمت سمجھے، فراغت کو غنیمت سمجھے، کس سے پہلے؟ مشغولیات۔ ایک ہوتا ہے بناوٹی مشغولیت، ہاں میں بڑا مصروف ہوں، توبہ توبہ توبہ، جسے دیکھو کیا کہتا ہے میں بڑا۔ ایک جماعت کیا نام ہے گئی نا سروزے پہ، تو اس میں تھے ایک بریگیڈیئر صاحب، اور پہلا سروزہ تھا بریگیڈیئر صاحب کا۔ وہ جو رہبر تھا نا وہ بھی اتنا سیدھا آدمی کہ وہ بریگیڈیئر صاحب کو پہلا گشت اور لے گیا پتہ کدھر؟ موچی کے پاس، موچی، ہاں۔ اب وہ موچی بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ مسجد سے نکل کر آ رہے ہیں میری طرف، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے، اب یہ کوئی میرے سے بات کریں گے تبلیغ کی۔ وہ فارغ بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا نا میری طرف آ رہے ہیں تو اس نے ہتھوڑی اٹھائی اور کوئی چیز اٹھائی اور ٹک 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 شروع کر دی، گویا کہ میں بڑا مصروف ہوں۔ اب جب یہ گئے بریگیڈیئر صاحب نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا میں تمہیں فارغ نظر آتا ہوں؟ تم تو فارغ لوگ ہو، تمہیں تو کام بھی کوئی نہیں، چلو بھاگو یہاں سے۔ میں تمہیں کیا نظر آتا ہوں؟ فارغ نظر آتا ہوں۔ ایک ہے بناوٹی مصروفیت، ایک ہے واقعی مصروفیت۔ تو فراغت کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ مشغولیت۔ اور پانچویں بات فرمائی خوشحالی کو غنیمت سمجھو بدحالی سے پہلے۔ خوشحالی، آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، ہاں اس کو غنیمت سمجھو۔ میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے نا، کتابوں میں قصہ لکھا ہے، تو اس کا خامن ذرا بڑا غصے والا، دروازے پہ دستک ہوئی، بھوکا ہوں، فقیر ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اسے آیا غصہ، گیا اس کو کہا دفع ہو جائے یہاں، وہ برا بھلا کہا اور اس کو جناب ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیا۔ بس اللہ کی شان، کاروبار تباہ ہو گیا، میاں بیوی میں ناچاکی اور طلاق ہو گئی۔ اب بیوی نے کہیں اور شادی کر لی، اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ ایک دن بیٹھی کھانا کھا رہی، دروازے پہ دستک ہوئی، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ اس نے کہا ہم بعد میں کھائیں گے، یہ روٹی پہلے فقیر کو دے آؤ۔ وہ روٹی لے کے دروازے پہ پہنچی، فقیر کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی، اس کے چہرے پہ جو نظر پڑی تو چیخ نکل گئی، روٹی بھی واپس آئی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرا پہلا خاوند تھا، ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے، ایک فقیر دروازے پر آیا تھا، میرے خاوند نے اس کو دھکے دے کے نکال دیا تھا، آج یہ فقیر جو دروازے پر آیا ہے یہ میرا پہلا خاوند ہے۔ اس نے کہا بتاؤں میں کون ہوں؟ میں وہی فقیر ہوں جس کو دھکا دے کے نکالا تھا۔ خوشحالی کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ تبلیغ کے مقصد زندگی کیا ہے بھائی؟ چلہ مبارک، ہاں 4 ماہ مبارک، سروزہ مبارک، یہاں میرا سروزہ لگا تھا، اجتماع میں آنا مبارک سر آنکھوں پر۔ لیکن بھائی تبلیغ میں کیا ہے کہ بھائی مقصد زندگی 3 چیزیں ہیں سمجھنے کی، 3 چیزیں ہیں سمجھانے کی۔ مقصد زندگی، ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی۔ کیا کہا؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ سن رہے نا؟ کیا 3 چیزیں؟ کیا؟ مقصد زندگی اور ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی۔ ہاں ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے اور بوقت ضرورت لگے۔ ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے اور بوقت ضرورت لگے۔ وہ 5 ہیں، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے۔ یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ ہاں جیسے سالن میں نمک نہ ہو تو ذائقہ نہیں بنتا، نمک زیادہ ہو جائے تو کڑوا بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ رہے نمک نہ ڈالو، یہ کہہ رہے بھائی نمک تھوڑا سا ڈالنا بھائی۔ یہ نہیں کہہ رہے ضروریات زندگی میں مت لگو، لیکن ضروریات زندگی میں بقدر ضرورت لگنا، بوقت ضرورت لگنا۔ توبہ توبہ، آج زور لگ گیا کھانوں پر، سب سے زیادہ وقت مستورات کا کہاں لگ رہا ہے؟ باورچی خانے میں۔ گھروں میں سب سے زیادہ مشورہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ کھانے کا، آج کیا پکے گا۔ مرد گھر آتے ہیں سب سے پہلا سوال کرتے ہیں آج کیا پکا ہے، کیا پکا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند اور دوسرا چاند اور تیسرا چاند بھی چڑھ جاتا تھا، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلتی، یعنی چولہا نہیں جلتا، گزارا کیسے ہوتا تھا؟ او ہو، فرمایا کھجور اور پانی، کھجور اور پانی 2 مہینے، یا اللہ، ہاں، زور لگ گیا کھانوں پر، وہ اتنا کھاتے کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا ہی پڑتا ہے آج کل۔ توبہ توبہ۔ ہاں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہاں بازار سے 1 درہم کا گوشت خریدا۔ غور سے سنیں بھائی، بات کو سمجھیں میرے بھائی۔ ہاں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بازار گئے، 1 درہم کا گوشت خریدا، واپس آ رہے، سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، کیا لائے ہو؟ کہ 1 درہم کا گوشت ہے، 1 درہم کا گوشت خریدا ہے۔ کیوں؟ کہ گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا، گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منہ دیکھ رہے، پھر فرمایا اچھا، گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ پھر فرمایا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ آگے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات اتنی دفعہ دہرائی کہ میں دل میں کہہ رہا تھا کاش میرا درہم کہیں گم ہو جاتا، یا حضرت عمر سے میرا آمنا سامنا نہ ہوتا۔ بیٹے کے گھر گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کے گھر گئے تو بیٹے نے گوشت پکایا ہوا، پوچھا کہ یہ گوشت کیوں پکایا؟ جواب دیا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کفا بالمرء سرفا ان یاکل کل ما اشتهت نفسه، آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو جی چاہے کھانا شروع کر دے، ہاں، زور لگ گیا کھانوں پر، توبہ توبہ توبہ۔ دوسرا زور لگ گیا کپڑوں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں اور ممبر پر تشریف فرما ہیں، اور صحابی فرماتے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں کے پیبند گن رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 12 پیبند لگے ہوئے تھے، ایک روایت میں 13 پیبند لگے ہوئے تھے، اور بعض پیبند چمڑے کے تھے۔ کون؟ امیر المومنین۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہ عمر جس راستے پر جائے وہ شیطان وہ راستہ چھوڑ جائے۔ ہاں، خط لکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کس کے نام؟ دریا کے نام۔ ہاں، آواز دے رہے ہیں، ہاں، ہوا ان کی آواز کو لشکر تک پہنچا رہی ہے۔ کیوں؟ یہ کون تھے؟ ہاں، کس سے بنائی؟ اللہ سے۔ کس کو ساتھ لیا؟ اللہ کو۔ ہاں، آج زور لگ گیا کپڑوں پر۔ مستورات کو پہلی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ الماری میں جگہ نہیں، اور دوسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں، تو الماری کس سے بھری ہوئی ہے؟ ہوا سے نہیں۔ ڈیزائن کیا ہو گئے؟ پرانے۔ توبہ توبہ توبہ۔ ڈیزائن کیا ہو گئے؟ پرانے۔ یہ غلط جگہ زور لگ رہا ہے بھائیو، کپڑوں پر۔ تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر۔ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے یتطاولون فی البنیان، کہ اونچی عمارتیں، یہ بڑے پلازے، اللہ کے نبی ہمارے قیامت کی نشانی ہے۔ ایک صحابی ذرا اونچا مکان بنایا، اوپر ایک قبہ سا بنایا، آپ کا گزر ہوا، فرمایا یہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے دریافت کیا، اللہ کے نبی کا گزر ہوا، یہ کس کا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ جواب ملا فلاں احد من الانصار، انصار میں سے ایک صحابی۔ فسکت، آپ خاموش رہے، فحملها فی نفسه، لیکن دل میں اس بات کو رکھا، اچھا ایسے گھر بناتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد صاحب خانہ حاضر خدمت ہوئے، آپ کو سلام کیا، آپ نے فاعرض عنہ، اعراض فرمایا، منہ پھیر لیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دے رہے. پھر سلام کیا فأعرض، پھر آپ نے اعراض فرما لیا. یہ کیا ہو گیا؟ پریشان صحابہ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول مجھے سلام کا جواب نہیں دے رہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو سارا قصہ سنایا کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے اور دریافت کیا تھا یہ کس کا ہے. واپس گئے فہدمها حتی سواها بالارض، اس کو گرا دیا اور زمین کے برابر کر دیا. اور آ کر آپ کو نہیں سنایا، آپ کا دوبارہ کسی موقع پر گزر ہوا. فرمایا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما جو مکان تھا اس کا کیا بنا وہ نظر نہیں آ رہا ہے. صحابہ نے ساری بات سنائی. اس پر آپ نے فرمایا کل بناء وبال على صاحبه الا ما لا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے اذا لم یبارک فی مال العبد یجعله فی الماء والطین، جب کسی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو وہ تعمیرات پر، مٹی اور گارے پر لگا کرتا ہے جب برکت نہیں رہا کرتی. زور لگ گیا، اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہیں اور اس پر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی. چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر، چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر. آپ نے فرمایا برکت والی شادی وہ ہے اور برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. آج تو 2 سال تیاری ہو رہی، 3 سال تیاری ہو رہی. بھئی تمہاری شادی کی بات تو طے ہو گئی، ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کہتا ابھی تیاری ہو رہی ہے، ابھی تیاری ہو رہی ہے. کیا ایک فہرست بنتی ہے شادی کے موقع پر، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے. اگر ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے بھائی، تو جواب پتہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اب ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے، تو بہت خوبصورت جواب ہے اس کا. وہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے. نہ کوئی سر نہ پاؤں، آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے. اچھا جو تازہ چلا لگا کے آتا ہے، چارما لگا کے آتا ہے نا، وہ گھر میں کوئی شادی ہے، اب وہ گھر والے کہتے ہیں یہ بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، تو ہر بات میں بولتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں کرنا، ایسے بھی نہیں کرنا. تازہ چارما لگائیں تو اسے گھر والے کہتے ہیں آپ مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگو جاؤ. آپ مسجد بیٹھ کے کیا کرو؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں. آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں پر خوشبو کیسی لگی ہے؟ یہ کپڑوں پر خوشبو کیسی لگی؟ اس موقع پر ایک خوشبو لگا کرتی تھی شادی کے موقع. تو جواب دیا حضور میں نے شادی کی ہے، میں نے شادی کی، تزوجت. اچھا آپ نے کہ ولیمہ کر لینا، ہاں چاہے بکری کیوں نہ ہو. یعنی شکوہ نہیں تھا کہ بھی شادی کی ہے تو مجھے تو پتہ بھی نہیں، نکاح تو میرے سے پڑھوانا چاہیے تھا. تو نہیں، شادی ہو گئی. شریعت کا مزاج شادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو. یہ تو شیطانی مزاج ہے، شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج کے ساتھ ہو، تاخیر کے ساتھ ہو. پانچواں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر. اور صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، ننگے پاؤں. کپڑے پھاڑ پاؤں پہ لپیٹے کیونکہ پاؤں زخمی ہو رہے تھے. نام بنا غزوہ ذات الرقاع. یہ 5 ضرورتیں بھائیوں، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے. یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی ہیں. اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے. مقصد زندگی کہتے ہیں. مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی جان لگاتا ہے، دل دماغ لگاتا ہے، صبح شام لگاتا ہے، اپنی قوت لگاتا ہے، جس کو زیادہ بولتا ہے، زیادہ سنتا ہے، زیادہ سوچتا ہے، جس کے لیے آدمی زیادہ سفر کرتا ہے، اور جس کے نفع پر بڑی خوشی ہوتی اور جس کے نقصان پر بڑا صدمہ ہوتا. اور مقصد زندگی کیا ہے؟ جس کو آدمی زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، جس کو زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، وہ مقصد زندگی. تو مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے. یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہماری زندگی کا مقصد. اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا بھیجا ہے، یہ ہمارا کام ہے.
تو سب دل سے نیت کریں ہمیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اب 30 سال زندگی کے گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، صلاحیت کہاں لگی؟ بولو بھائی، کہ جو گزشتہ زندگی گزری